امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ابن زیاد کا قاصد پہنچا جس نے یزید کی بیعت طلب کی تھی۔ آپ نے قاصد کو جواب دیا کہ اس خط کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ اس جواب سے ابن زیاد کا تیس اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے مزید فوج مر بن سعد جو گورنر تھا اس کی سپہ سالاری میں روانہ کر دی۔ یہ تمام لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت اور فضیلت کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے مقابلے کے لیے گریز کرنا چاہا مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا اور حکومت کے لالچ نے اسے آمادہ کر دیا۔ 72 آدمی بچے سبھی شامل ہیں جو نہ جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن 22,000 کی فوج ان کے مقابلے کے لیے موجود ہے۔ ادھر بھوک اور پیاس سے سب بے تاب ہو گئے۔ 10 محرم تک یہی حجت رہی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ بیعت کر لیں مگر آپ نے مسلمانوں کی تباہی بربادی کو گوارا نہ کیا، اپنے گھر لٹانا اور خون بہانا منظور کر لیا۔ اسلام کی عزت میں فرق آئے یہ آپ کو برداشت نہ تھا۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ مصلحت کی کوئی صورت باقی نہ رہی۔ نہ یہ لوگ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں، نہ واپس جانے دیتے ہیں، نہ ملک چھوڑنے دیتے ہیں۔ اس لیے جنگ کو روکنے کا کوئی طریقہ باقی نہ رہا اور جنگ کا نغارہ بجا دیا گیا اور بہت ہی زبردست جنگ ہوئی۔ جب سارے جانثار شہید ہو گئے تو پیچھے اہل البیت رہ گئے۔ مسلم بن اوسط سب سے پہلے شہید ہوئے جو امام صاحب کے قافلے میں پہلے شہید تھے۔ جب وہ گر رہے تھے تو کہہ رہے تھے حسین کی حفاظت کرنا جب تک کہ سانسوں میں سانس باقی رہے۔ آپ کے لشکر میں دائیں طرف زہیر ابن القیم کے پاس چھوٹا جھنڈا تھا اور بائیں طرف حبیب بن مجاہر کے پاس جھنڈا تھا۔ درمیان میں آپ کے بھائی عباس بن علی جن کے ہاتھ میں ایک بڑا جھنڈا تھا۔ 32 گھڑ سوار تھے اور 40 پیدل تھے۔ جب انہوں نے پہلا حملہ کیا تو 32 نے 3,000 کا منہ پیچھے کر دیا۔ تو ابن زیاد نے کہا پہلے ان کے گھوڑوں کو مارو۔ تو 500 تیر اندازوں نے اکٹھے ان کے گھوڑوں پہ تیر چلائے تو یہ سب کے سب گھوڑے گر گئے اور ختم ہو گئے۔ پھر سارے پیدل ہو گئے۔ جب نماز کا وقت آیا تو آپ نے اشارہ کیا زہیر یہ سمر سے کہو نماز پڑھنے دے۔ تو انہوں نے آگے ہو کر کہا نماز کے لیے جنگ روکو۔ تو کوفی لشکر کا ایک سردار تھا، اس نے کہا تمہاری تو نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا لعنت ہے تجھ پر، تیری نسلوں پر، جس گھر کے طفیل نماز ملی انہی کی نہیں ہوتی اور تمہاری ہوتی ہے۔ تو واپس آ کر کہنے لگے وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو آپ نے فرمایا نماز تو نہیں چھوٹے گی۔ فرمایا آدھے نماز پڑھو اور آدھے جنگ کرو۔ پھر آدھوں نے نماز پڑھی اور آدھوں نے جنگ کی۔ اب اہل البیت کی باری آئی تو آپ کے بیٹے علی الاکبر نے تلوار اٹھائی، کہا ابا جان آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے کہا بڑھو اللہ کے نام پر، جا ملو اپنے اجداد کے ساتھ۔ گئے اور شہید ہو گئے۔ تو پھر حسن کے بیٹے قاسم نے کہا چچا مجھے بھی جانا ہے۔ جب ان پر تلوار کا بار پڑا تو ان کا ہاتھ کٹا اور نیچے گرے۔ کہا ہائے چچا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ زخموں سے چور ہو چکے تھے لیکن آپ زخمی شیر کی طرح جھپٹے، کائی کی طرح مجمع کو چیرا اور پہنچے، اٹھا کر سینے سے لگایا۔ کہنے لگے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے لیکن ایک دن آنے والا ہے جب تیرے نانا کی عدالت میں فیصلہ ہوگا اور وہ شہید ہو گئے۔ تو آپ جب اکیلے رہ گئے تو آپ نے کہا عبداللہ کو بھیجو جو 2 سال کا بچہ ہے۔ آپ نے اپنے سینے سے لگایا۔ شامی لشکر سے بنو ابن الموکل نے تیر جو چلایا بچے کے حلق میں آ کر لگا اور وہ 2 سال کا بچہ بھی شہید ہو گیا۔ آپ حسین رضی اللہ عنہ زخموں سے چور تھے تو سمر آیا، بدوقت کہنے لگا کیوں نہیں قتل کرتے ہو؟ تو ابو زرع بن تمیمی نے پہلا بار سیدھا کیا جس سے آپ ڈولے
تو سنان بن انس نے سینے پر نیزہ مارا جس سے آپ گر گئے تو سمر نے کہا سر کاٹو۔ سنان بن انس نے اس امت کا بدبخت انسان جس نے آپ کی گردن کاٹ کے سر نیزے پر چڑھا دیا۔ دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے کس طرح فسق و فضول کا مقابلہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے ہمت کی بے نظیر مثال قائم کر دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پہ آنے والے مصائب سن کر چند آنسو بہا لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ سے سچی محبت ہے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے حق صداقت کے پرچم کو بلند کریں اور جس عظیم مقصد کے لیے آپ نے سب کچھ قربان کر دیا اسے اپنا مقصد بنائیں۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اسی طرح کے اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پیغام ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔